بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھر سکون چاہیے، چین چاہیے، سعادت چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، خوش بختی چاہیے۔ عتبہ بن عمر کی اس بات کو غور سے سنیے کہ اصل نجات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہے تو ہر چیز کی نجات ہے۔ اسی لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیں، استغفار کو اپنے اوپر لازم بنا لیں، استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، استغفار کو کثرت سے کرنے کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں، استغفار کو کثرت سے کریں۔ استغفار کے فائدے کیا ہیں، استغفار کی برکات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو استغفار تم کر لو، مال میں عطا کروں گا۔ استغفار تم کر لو، مال میں عطا کروں گا، اور اتنا مال و مال کر دوں گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ استغفار تم کر لو۔ اگر تمہارے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک نرینہ اور صالح اولاد بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے موسلا دار بارشیں بھی برسائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی پھل تو کھائے نہیں ہوں گے، تم نے کبھی سارے پھل تو کھائے نہیں ہوں گے کہ ساری کی ساری منڈی اٹھا کر ہی گھر لے آئے۔ تم استغفار تم کر لو، تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دوں گا۔ اور یہ دل کے اندر یہ وہم و گمان نہ آئے کہ یار میں کیسے اتنے بڑے باغات کا مالک بنوں گا۔ ایک بار استغفار کر کے تو دیکھیں، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے استغفار کر کے تو دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی برکات اور فضیلتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، نیک نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا، رزق بھی اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور باغات کا مالک بھی بنا دوں گا۔ سارے پھل تو کھائے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیں، استغفار کو اپنے معمول کے اندر شامل کر لیں، استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے تو ایک مسجد کے اندر جا پہنچے، تو وہاں کے مؤذن سے بات ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے یہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کی اجازت دو، میں کافی لمبا سفر طے کر آیا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو اس لیے مجھے یہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کی اجازت دے، تو میں تھکا ہوا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم یہاں پر آپ کو آرام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمارا اصول نہیں ہے، ہمارا رواج نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے یہاں پر آرام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم مجھے یہاں پر انتظار کرنے کی اجازت دے دو۔ ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ ایک نانی بھائی آیا جس کا کام نان بنانا تھا، تو وہ آ کر اس مؤذن سے کہنے لگا کہ بھائی تم اس سے کیوں جھگڑ رہے ہو، تم اس سے کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں لڑتے ہو، اسے میرا مہمان بن دو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نانی بھائی اپنے گھر لے گیا اور ایک چارپائی پر بٹھا دیا، ایک چارپائی پر بٹھا دیا، اور خود کیا کرتا ہے کہ آٹا لیتا ہے اور شروع کر دیتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سب ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھ کر اس نانی بھائی کے پاس جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ تم جو استغفار کر رہے ہو اس کا تمہیں فائدہ بھی ہوا؟ تو وہ نانی بھائی کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل خالی تھا، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی
کہ اب مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ استغفار کرنے کے بعد میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ میں نے جتنی بھی آج تک اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، جتنے بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے سب کی سب دعائیں قبول فرمائی۔ بس ایک چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قبول نہیں فرمائی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ کون سی دعا ہے، وہ کیا دعا ہے، وہ کیا حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی؟ تو وہ نانی بھائی کہنے لگا کہ سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک شخص ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، تو میری دلی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ میرے ان سے ملاقات کروا دے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ میں ہی ہوں۔ امام احمد بن حنبل جس سے تم ملاقات کے شوق میں ہو وہ میں ہی ہوں۔ وقد جررت الیک جرا، آج میں گھر سے نکلا، شاید اللہ تعالیٰ تجھ سے ہی میری ملاقات کروانے کے لیے گھر سے لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا کہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا، ہر دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتے ہیں۔ استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر خاندانی کمزوری ہے، تمہارے اندر مالی کمزوری ہے، تمہارے اندر جانی کمزوری ہے، تمہارے اندر ملی کمزوری ہے، اور اگر تم ان سب کمزوریوں کو قوت کے اندر بدلنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریوں کو قوت کے اندر بدل دے گا، اور صرف استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا، تمہیں وہاں سے وہ ہر چیز عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، جہاں تک تمہارے وہم و گمان کی رسائی تک موجود نہ ہو۔ اس لیے استغفار کرو، استغفار کی پابندی کرو، استغفار کو اپنا معمول بنا لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ یہ استغفار بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنا سا بھی استغفار اگر آپ معمول کے ساتھ رضائے الہی کے لیے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفار کو ہم لازم قرار دیں گے انشاءاللہ، آپ بھی استغفار کی پابندی کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ استغفار کی پابندی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسلامک پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔